ویلکم بیک. اسلام آباد سے کا خصوصی پروگرام ہم بلاول ہاؤس سے کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ہیں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب. ایک اور تنقید جو آپ پہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈوئل پارٹی آفس رکھنے کی تنقید کی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کر دوں بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو بی بیلنس کہ سپریم کورٹ نے ہی پرویز مشرف صاحب کے 2 آفس رکھنے کی رولنگ کو پیٹیشن جو ان کے خلاف تھا وہ اوور رول کر دیا تھا. مگر پھر بھی بلا شبہ بھی یہ کیس بھی ہے, پیٹیشن بھی ہے اور تنقید بھی کی جاتی ہے. کیا 2 پارٹی عہدے رکھ سکتے ہیں, 2 عہدے رکھ سکتے ہیں صدر صاحب؟ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ تو نہیں کمنٹ کروں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا بار نہیں ہے کہ 2 عہدے رکھ سکیں, کہ قائد اعظم نے بھی رکھے, ذوالفقار علی بھٹو نے بھی رکھے, اور اس پہ کوئی بار نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی امیڈیٹ پریشر ہے آپ کے اوپر کہ آپ پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہوں اور صدر صاحب بھی ہوں؟ آئی تھنک جو بھی جرنلسٹ میری پولیٹیکل لائف کو تھوڑا سا فالو کر لیں تو they would understand کہ pressures is part of me and I am part of pressure. So you can manage both of them? Life will, time will tell, but by and large pressure is part of our life. آپ نے ڈیوڈ کیمرون صاحب کا ذکر کیا. اس وقت مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب کا جب آپ نے لندن کا وزٹ کیا, ایک بڑا کنٹروورشل بیان آ چکا تھا انڈیا میں جب انہوں نے کہا کہ پاکستان looks both ways when it comes to terrorism. اس معاملے پہ کیا کھل کر بات ہوئی تھی آپ کی ڈیوڈ کیمرون صاحب سے؟ پوائنٹ از کہ اگر کسی نے بیان دے دیا ہے, ایک سیاسی پرسنالٹی ہے, پولیٹیکل آپ کی اسٹرینتھ ہے, ایکسٹینڈیڈ اسٹرینتھ ہے, آپ کی پولیٹیکل فیملی ہے, آفٹر آل ایک گلوبل ولیج ہے, ڈیموکریسی از اے گلوبل سبجیکٹ, تو اس میں اگر آپ کا ایک دوست جو ہے وہ ایک اس قسم کا بیان دیتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک ہی شوڈ بی انٹریکٹڈ وتھ؟ آپ نے کس طرح انٹریکشن کی, کیا کہا ان کو؟ No, that is between him and me. But کوئی انہوں نے But آپ اس کی آپ دیکھیں نا, اس کے بعد انہوں نے جو فالو اپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, that is the answer to the meeting. Right. Not what happened between us. The idea is what happened in the joint statement. اگر آپ joint statement دیکھیں گی تو پازیٹیو ہے. سیلاب پہ دوبارہ آتے ہیں. ایک اور جو آپ کے LIM پر آپ کے ساتھ آپ کے رہے ہیں حکومت میں, ابھی بھی ہیں, الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا, ایک طرف تو مارشل لاء کی طرف سے کنٹروورسی ہوئی, دوسرا انہوں نے یہ بھی بڑا کھل کے کہا کہ فیوڈلزم دیکھا گیا, بہت سے جگہ پہ سیلابی ریلا موڑ دیا گیا اپنی جاگیریں بچانے کے لیے. آپ کی پارٹی کے ممبرس کے انہوں نے نام بھی لیے, بہت سے لوگوں نے تنقید کی, مثلا جھاکرانی صاحب پہ کی, مگر ساتھ ہی ساتھ خود دستی صاحب نے بھی یہی بات کی مظفر آباد میں کہ ان کی بھی طرف سیلابوں کا رخ موڑا گیا. کوئی انویسٹیگیشن, کوئی اس کو اسپیشلی دیکھا جا رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بیٹھا تو ہوا ہے, دیر از سم انویسٹیگیشن, اور آج کل تو انویسٹیگیشن سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی از مور امپورٹنٹ, بیکاز جو ہو رہا ہے وہ اس وقت گوگل از ڈاکیومنٹنگ اٹ, سو یو کین گو ڈاؤن دا گوگل لین اینڈ ٹائم ٹو فائنڈ آؤٹ سیلاب. ایگزیکٹلی, وی ہیو فوٹیج آف دی ایریا, فوٹیج آف دا ٹائم, اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ کین پروڈیوس اٹ اینی ٹائم جہاں ضرورت پڑی کسی کمیشن میں, جو کہ فوٹیج ہے کہ کس طرح پانی خود توڑ رہا ہے. تو کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے خلاف اگر واقعی کسی نے سیلاب کا؟ پہلی بات تو گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں ہے نا, دیٹ از ناٹ دا گورنمنٹ پوزیشن. دا گورنمنٹ پوزیشن از دیٹ واٹر فائنڈز اٹس اون لیول, پانی نے اپنا لیول خود ڈھونڈا ہے. اوکے, سو یو ٹھیک ہے. NRO کے اوپر آتے ہیں دوبارہ. NRO کو بہت سے لوگوں نے کہا کالا قانون ہے. ابھی ریسنٹلی پرویز مشرف صاحب جن کی واپسی کے چرچے بھی ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ معذرت خواہ ہیں NRO کی وجہ سے. آپ کے خیال سے کیا تمام لوگ جو کہ NRO میں کو بنانے میں یا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ان کو معذرت کرنی چاہیے؟ آئی تھنک وہ پرسوں کا بیان تھا, آج کا بیان کچھ اور ہے ان کا, تو بیان کس پہ آپ کمنٹ کروانا چاہیں گے مجھے, میں نہ کروں تو بہتر ہوگا, اس لیے کل ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور بیان آ جائے. So you don't trust Pervez Musharraf? No, I don't. Political بیانوں پہ it's not a question of personalities or personal. I'm not personal with anybody. مگر بیانوں پہ زیادہ بیان نہیں دینے چاہیے. لیکن ایک اور بات جو ہم نے بڑی امپورٹنٹ کی, اس میں بھی محترمہ بی بی شہید کا نام بھی آتا ہے. انہوں نے کہا کہ NRO کی جو ڈیل ہوئی تھی اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیا اس کے بارے میں. کیا کوئی واقعی ڈیل ہوئی تھی؟ کیا کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے؟ اور اگر آپ سے تو ظاہر انہوں نے ضرور کنفائڈ کیا ہوگا, اصل میں ہوا کیا تھا؟ پہلی بات تو اگر آپ دیکھیں اس کو تو ڈائیلاگ ضرور تھا, ڈائیلاگ رہا ہے,
ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کا، اور جب بھی حکومت میں فوج آئی ہے تو پولیٹیکل فورسز نے ان سے ڈائلاگ کیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے ڈائلاگ کیا، ظاہری بات ہے چیئرمین پی بی صاحبہ تھی اس وقت، تو ان نے ڈائلاگ کیا پرویز مشرف کی رجیم سے، اور اس کی جو میرا خیال ہے بینیفیشریز رہے ہیں وہ تو پوری قوم رہی ہے. کافی پولیٹیشنز اس کی وجہ سے، اس ڈائلاگ کی وجہ سے واپس آئے اور الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ان نے، اور یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی اس انداز میں جس انداز میں آج ہے. ان دی ایونٹ آف اے ڈائلاگ این آر او کوئی میرا خیال ہے وہ تو ان کی اپنی گورنمنٹ نے کیا، ہماری کوئی اپلیکیشن نہیں ہے فار دی این آر او پیپلز پارٹی کی، حالانکہ کچھ کافی دوستوں کی اپلیکیشنز بھی ہیں فار ادر ریلیف. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی این آر او کے لیے اپلیکیشن نہیں ہے. تو ہم نے کوئی ریٹن اگریمنٹ کسی سے نہیں کیا کہ این آر او نافذ کیا جائے یا نہ نافذ کیا جائے. مگر جب یہ ان کی اپنی کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا، ان کی اپنی کیبنٹ نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ این آر او، یہ جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، یہ اس پہ میری پولیٹیکل فورسز، دوسری پولیٹیکل فورسز کے بھی بیان پہلے آ چکے ہیں اور دے ور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، دیئرفور وی آر ڈوئنگ دس. جب این آر او کے اوپر پھر جب اس کو ختم کر دیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت اس کے اوپر شاید سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہی. کیا ہوگا آگے؟ ابھی ہم نے بڑی آپ حکومت کی باریں بائیں اور حکومت کے کوشچن مجھ سے بہت پوچھتی رہتی ہیں، اور میں آپ کو صرف یاد کراتا رہوں کہ وہ پرائم منسٹر کی نوکری ہے، میری نہیں ہے. Okay, so I should ask you more about the party. You can ask me about the party, you can ask me about governance in general, policies in general, but day to day تو government is run by the prime minister. آپ جانتے ہیں ماضی میں 2 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ کہہ کے ریموو کیا کہ کرپشن کے چارجز ہیں. دوبارہ یہی بات ہم بار بار سنتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ دونوں دفعہ وہ کوئی بھی چارج اس میں سے پروو نہیں ہو چکا. You know that. اور اس کے بعد اس کی اپالوجی بھی نہیں آئی. ایک حکومت آپ نے ریموو کی، ایک لغار نے حکومت ریموو کی، ایک پٹھان نے حکومت ریموو کی، اس کے بعد وہی حکومتیں دوبارہ آئیں اور ان سے ہسٹری میں اپالوجی بھی نہیں آئی. My question was کہ لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہو چکا ہے ماضی میں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو واز ویری کانفیڈنٹ کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت ریموو کی جائے، مگر ایسا ہو گیا. کیا دوبارہ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، کیا بجلی گر سکتی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں؟ گر سکتی ہے. اینی تھنگ از پاسبل اینی ٹائم. دیٹ از ناٹ دی وے ٹو لک ایٹ تھنگ. کانسٹیٹیوشنلی اس وقت آئی ایم دا پریزیڈنٹ، 18th amendment has come into being. There is no democratic way of removing this government. Article 248 کے تحت کیا آپ کو امیونٹی حاصل ہے؟ That's what the Constitution says, yes. کوئی خاص چیز جو آپ کہنا چاہتے ہو لوگوں سے، ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ By and large میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کو اس وقت ضرورت ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، اور میں درخواست کروں گا پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے کہ وہ یونٹی کریں. بہت بڑا ہم پہ سیلاب آیا ہے، پاکستان پریکیریس سچویشن میں ہے اکنامکلی بیکاز سیلاب کی وجہ سے اور وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں؟ آلویز. کیا بات سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ آئی تھنک دیٹس پرسنل. Thank you very much, Mr. President. This was the President of Pakistan. آپ نے صدر آصف علی زرداری صاحب کی باتیں سنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم بولتے ہیں مگر جب بولتے ہیں تو پھر سب اس کے اوپر تبصرے کرنے لگتے ہیں. This was an exclusive for اسلام آباد سے. اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ Do write to us on ICIC NBC Pakistan. اللہ حافظ.